بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب فی الغسل من الجنابہ ھذا باب فی بیان صفت الاغتسال من الجنابہ ھذا باب فی بیان کیفیت الاغتسال من الجنابہ۔ مصنف رحمہ اللہ جب ازالہ حدث اصغر سے فارغ ہو گئے تو اب یہاں سے ازالہ حدث اکبر کا بیان شروع کر رہے ہیں کہ حدث اکبر کے ازالے کی کیا کیفیت ہوگی، کیا طریقہ ہوگا، کیا صفت ہوگی۔ تو اس سلسلے میں یہ باب قائم کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ 6 ابحاث سمجھ لیجئے۔ پہلا بحث غسل کا معنی کیا ہے، دوسری بات جنابہ کا معنی کیا ہے، جنابت کسے کہا جاتا ہے، تیسری بات کیفیت غسل، غسل کی کیفیت کس طرح ہوگی، کس طریقے کے ساتھ غسل کیا جائے گا، چوتھی بات فرائض غسل، غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں، پانچویں بات اقسام غسل، غسل کی کتنی اقسام ہیں، اور چھٹی بات وضو قبل الغسل کا کیا حکم ہے، آیا واجب ہے یا مسنون ہے۔ وضو قبل الغسل ایک وضو بعد الغسل ہے، اس کے بارے میں مستقل باب آ رہا ہے۔ یہاں پر ہم صرف وضو قبل الغسل کا حکم بیان کریں گے کہ غسل سے پہلے وضو کا کیا حکم ہے۔ یہ تو اجمال ہو گئی۔ اب تفصیل اس طرح ہے کہ پہلی بات کیا تھی، غسل کا معنی۔ غسل کا معنی کیا ہے؟ تو غسل یہ ماخوذ من الغسل، غسل سے ماخوذ ہے، اور غسل ازالت الاوساخ والادران کو کہا جاتا ہے۔ ازالت الوسخ اور ازالت الدرن، میل کچیل کو دور کرنا، اس کو کہتے ہیں غسل۔ اور اگر یہ غسل بضم الغین ہو غسل، تو غسل کہتے ہیں غسل سائر البدن، سارے بدن کو دھونا، اس کو کہتے ہیں غسل۔ غسل اگر غین مفتوح ہو تو ازالت الاوساخ والادران کے معنی میں آتا ہے، اور اگر غین مضموم ہو تو غسل سائر البدن کے معنی میں آتا ہے۔ اور غسل کا دوسرا معنی جس پانی سے انسان غسل کرتا ہے اس کو بھی غسل کہا جاتا ہے۔ غسل یغسل اگر مجرد سے ہو تو یہ دھونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر باب تفعیل سے غسل یغسل تغسیل ہو تو یہ بھی دھونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وینزل دھونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور غسل کے لیے مزید فی باب اغتسال سے استعمال ہوتا ہے، باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے اغتسال، اغتسل یغتسل اغتسالا، تو اغتسال کا معنی نہانے کے معنی میں آتا ہے، سارے بدن پر پانی بہانا۔ یہ غسل کے بارے میں تفصیل ہو گئی۔ اب جنابہ کا معنی کیا ہے؟ جنابہ کا معنی دور ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بہن کے بارے میں آتا ہے، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، دور سے دیکھ لیا۔ تو جنابت کا معنی دور ہونا، اور اصطلاح میں جنابت اس حدث اکبر کو کہا جاتا ہے جو خروج منی کی وجہ سے یا جماع کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ اس حدث اکبر کو کہا جاتا ہے جو خروج منی کی وجہ سے یا جماع کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ جنبی کو جنبی اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَجْنُبُ عَنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، تمام عبادات سے، دخول مسجد سے، تلاوت قرآن سے دور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جنبی کہا جاتا ہے۔ جنوب کا اطلاق واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کیفیت غسل۔ تو کیفیت غسل کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا کرنا چاہیے،
پھر ہاتھ کو دھونا چاہیے، ہاتھ کو زمین کے ساتھ فرش کے ساتھ رگڑنا چاہیے، پھر وضو کرنا چاہیے۔ اگر غسل خانہ ایسا ہو کہ جہاں پر پانی جمع ہوتا ہو پھر تو پاؤں کو نہیں دھونا چاہیے، پاؤں کو بعد میں دھونا چاہیے، اگر پہلے بھی دھو لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پورے بدن سب سے پہلے پھر 3 مرتبہ سر پہ پانی بہانا چاہیے، 3 مرتبہ دائیں کاندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر، یعنی پورے بدن کا غسل ہونا چاہیے۔ اور آخر میں پھر پاؤں دھونے چاہیے، اگر شروع میں پاؤں نہ دھوئے ہوں تو آخر میں پاؤں دھونے چاہیے۔ تو یہ کیفیت غسل کا، یہ غسل کی کیفیت کا بیان ہے۔ چوتھی بات، فرائض غسل۔ غسل میں کتنی فرض ہیں، کتنی چیزیں فرض ہیں؟ تو احناف کے ہاں 3 چیزیں فرض ہیں: مزمزہ، استنشاق اور غسل سائر البدن۔ مزمزہ کرنا، استنشاق کرنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، یہ 3 فرائض ہیں احناف کے ہاں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں 4 فرائض ہیں، 3 تو یہی احناف والی، اور چوتھی فرض وہ نیت ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں 2 ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں غسل کے فرائض 2 ہیں، مزمزہ اور استنشاق ان کے ہاں سنت ہے۔ ان کے ہاں 2 کون سی ہیں؟ غسل سائر البدن اور نیت۔ یہ 2 چیزیں امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں غسل جنابت میں فرض ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں 3 چیزیں فرض ہیں، مزمزہ اور استنشاق ان کے ہاں بھی سنت ہے۔ تو غسل سائر البدن ایک یہ، دوسری نیت اور تیسری دلک۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں یہ 3 چیزیں فرض ہیں، تمام بدن پر پانی بہانا، نیت کرنا اور بدن کو رگڑنا۔ خلاصہ یہ کہ 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں، ایک ہے مزمزہ اور استنشاق، ایک ہے نیت اور ایک ہے دلک۔ تو مزمزہ اور استنشاق میں امام احمد رحمہ اللہ امام صاحب کے ساتھ ہیں کہ مزمزہ اور استنشاق غسل فرض میں فرض ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں کہ مزمزہ اور استنشاق فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ تو مزمزہ اور استنشاق میں 2 مذہب ہیں، امام صاحب اور امام احمد رحمہ اللہ، ان کے نزدیک مزمزہ اور استنشاق غسل جنابت میں فرض ہیں، اور امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں مسنون ہے۔ دوسری چیز نیت۔ نیت میں امام صاحب علیحدہ ہیں، الگ ہیں، اور ائمہ ثلاثہ وہ دوسری طرف ہیں۔ امام صاحب کے ہاں نیت فرض نہیں ہے، اور باقی 3 ائمہ کے ہاں نیت فرض ہے۔ تیسری چیز دلک ہے، پھر دلک میں امام مالک رحمہ اللہ علیحدہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں دلک فرض ہیں، اور باقی 3 امام صاحب، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ، ان کے ہاں دلک فرض نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، اقسام غسل۔ غسل کی کتنے اقسام ہیں؟ تو غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فرض غسل، جیسے کہ حیض سے پاکی کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ فرض ہیں، نفاس کے بعد عورت جو غسل کرتی ہے وہ فرض ہیں، اور جنابت کے بعد، چاہے مرد ہو یا عورت، جنابت کے بعد جو غسل کرتا ہے مرد یا عورت تو وہ فرض ہیں۔ تو غسل فرض وہ 3 ہو گئی، جنابت کا غسل، نفاس کا غسل، اور حیض کے بعد، حیض سے پاکی کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ۔ دوسری قسم غسل مسنون ہے۔ غسل مسنون سنت مؤکدہ، جیسے کہ جمعہ کے لیے، دخول مکہ کے لیے، دخول بیت اللہ شریف کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے یہ غسل مسنون ہے۔ اور تیسری قسم غسل مستحب، مستحب غسل، جیسے تبرید کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا پسینہ دور کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے یہ غسل مستحب ہے۔ تو غسل کی اقسام 3 ہو گئی، غسل فرض، غسل مسنون اور غسل مستحب۔ 5 باتیں ہو گئی۔ 6ٹھی بات، وضو قبل الغسل۔ ایک ہے وضو بعد الغسل، اس کا مستقل باب آئے گا انشاءاللہ، اور غسل، یہ وضو بعد الغسل، اس کا مستقل باب آئے گا، اور وضو قبل الغسل اس سلسلے میں 2 مذاہب ہیں، جمہور اور ائمہ 4 کے ہاں وضو قبل الغسل یہ مسنون ہے، اور امام داؤد بن علی الظاہری رحمہ اللہ کے ہاں وضو قبل الغسل یہ واجب ہے۔ بسند المتصل منا الى الامام ابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا عبد الله بن محمد النفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق
قال حدثني سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہم زہیر بن معاویہ اور ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ السبیعی، ابو اسحاق السبیعی کے نام سے جو مشہور ہیں، عمرو بن عبداللہ السبیعی، اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، وہ سرائے بدر میں آئے تھے۔ بدر کے قیدیوں میں یہ ایک قیدی یہ بھی تھے، اس وقت وہ مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ 60 احادیث کے راوی ہیں۔ ان 60 احادیث میں 6 احادیث وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، اور ایک حدیث صرف بخاری میں، یعنی اگر صرف بخاری میں ہو تو وہ ایک ہے، اور صرف مسلم میں ہو تو وہ بھی ایک ہے، اور دونوں میں متفقہ طور پر 6 روایتیں ہیں ان سے۔ وہ فرماتے ہیں انہم ذکروا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل من الجنابت، انہوں نے انہم ذکروا یعنی ان بعض الصحابت، بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غسل من الجنابہ کا تذکرہ کیا۔ مسند احمد میں اس طرح آتا ہے تذاکرنا الغسل من الجنابہ۔ یہاں پر راوی نے اختصار سے کام لیا ہے۔ مسند احمد میں اس طرح آتا ہے تذاکرنا الغسل من الجنابۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نسائی شریف میں اس طرح آتا ہے تماروا فی الغسل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعض القوم انی لاغسل کذا وکذا، اور بہقی شریف میں اس طرح آتا ہے تماروا فی الغسل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعض القوم اما انا فاغسل رأسی کذا وکذا۔ تو ان روایت سے معلوم ہو گیا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی اس روایت میں اختصار سے کام لیا گیا ہے، حدیث کو مختصر کیا گیا ہے۔ بہرحال بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غسل من الجنابت کا تذکرہ کیا، کہ بعض کہتے تھے کہ میں اس طرح 3 مرتبہ اپنے بدن پر پانی بہاتا ہوں، بعض نے کہا کہ 4 مرتبہ، بعض نے کہا کہ 5 مرتبہ، مختلف رائیں آ گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فافیض علی رأسی ثلاثا واشار بیدیہ کلتیہما۔ اما یہ حرف شرط ہے، حرف شرط بھی استعمال ہوتا ہے، حرف تفصیل بھی استعمال ہوتا ہے، اور اما یہ حرف شرط ہے، حرف شرط بھی ہے، تفصیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حرف شرط ہے، کبھی کبھی تفصیل کے لیے اور کبھی کبھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شرط کی مثال فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ، یہ فا آئی ہے، یہ فا جزائیہ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اور تفصیل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو تفصیل کی مثال یہ ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یامنون فی البحر۔ اسی طرح وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور تیسری آیت کس طرح ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس طرح ہے۔ تو یہ تفصیل کے لیے استعمال ہوا، اور تاکید کے لیے ہو تو مثال کے طور پر زید ذاہب، آپ کہتے ہیں زید ذاہب، اب اگر وہ ضرور بھی ضرور جانے والا ہو اور جانے کے لیے تیار ہو اور جانے کے لیے پر تول رہا ہو اور جانے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیا ہو تو آپ یہ کہیں گے اما زید فذاہب، اما زید فذاہب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر حدیث میں جو استعمال ہوا ہے یہ تفصیل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تفصیل کے لیے استعمال، تاکید کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن تفصیل کے لیے ہے۔ اگر تفصیل کے لیے استعمال ہو تو اس طرح ہوگا، اس کا قسیم جو ہے نا، قسیم، اس کا قسیم محذوف ہوگا۔ جو بات صحابہ کرام نے بیان کی کہ میں 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ، مختلف صحابہ کرام نے، تو وہ کیا ہوگی؟ قسیم ہوگی، وہ قسیم ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صحابہ کرام نے جو بات ذکر کی وہ قسیم ہوگی، کیا ہوگی؟
قسیم ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو، اما انا فافیض علی رأسی، اس طرح ہو جائے گا، اما انتم فتفعلون ما ذکرتم واما انا فافعل کذا وکذا، اما انتم فتفعلون ما ذکرتم واما انا فافعل کذا وکذا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اما انا فافیض علی رأسی، فافیض الماء علی رأسی، بہرحال میں جو ہوں، تم نے تو اپنی بات بیان کر دی، اپنی کیفیت غسل کو بیان کر دیا، بہرحال میں جو ہوں تو میں اپنی سر پر پانی بہاتا ہوں ثلاثاً 3 مرتبہ، ثلاث اکفن 3 چلو بھر کر، واشار بیدیہ کلتیہما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یہ واشار بیدیہ کلتیہما، یہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا سر پر کہ میں اس طرح 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی بہاتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم قالت، حنزلہ سے مراد حنزلہ بن ابی سفیان ہے، اور قاسم سے مراد قاسم ابن محمد ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ دعا بشیء، جب حضور صلی اللہ علیہ اغتسل یعنی اراد الاغتسال، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغتسال کا ارادہ فرماتے، دیکھیں میں نے کہہ دیا نا کہ غسل یغسل مجرد سے آتا ہے دھونے کے معنی میں، دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غسل کے لیے جس کو ہم غسل کہتے ہیں اس کے لیے اغتسال آتا ہے، تو یہ دیکھیں اغتسال ہے، اذا اغتسل من الجنابۃ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الاغتسال من الجنابۃ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے غسل کا ارادہ فرماتے، دعا بشیء یعنی دعا باناء، تو ایک برتن منگواتے، نحو الحلاب علی مقدار الحلاب وقریبا من الحلاب، حلاب اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں 1 مرتبہ اونٹنی کا دودھ دوہا جائے، جس میں 1 مرتبہ اونٹنی کا دودھ دوہا جائے تو اس برتن کو حلاب کہا جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، صاح هل رأیت او سمعت براع رد فی الزرع ما قرا فی الحلاب، بعض علماء کرام نے جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حلاب کو ایک خوشبودار قسم کی چیز ہوتی ہے اس پر محمول کیا ہے، اور بخاری شریف میں اس پر باب بھی قائم کیا ہے کہ غسل سے پہلے حلاب استعمال کرتا ہے یا خوشبو استعمال کرتا ہے، تو اس سلسلہ کا غالباً اس مفہوم کا ایک باب انہوں نے قائم فرمایا ہے، تو انہوں نے حلاب کو کوئی خوشبودار چیز پر محمول کیا ہے، لیکن حلاب سے مراد خوشبودار چیز نہیں ہے، بلکہ حلاب سے مراد یہ اونٹنی کا 1 مرتبہ جس برتن میں دودھ دوہا جاتا ہے وہ چیز مراد ہے۔ ٹھیک ہے، شعر سن لیا نا، شعر میں یہاں پر شاعر نے حلاب کو اسی برتن کے لیے استعمال کیا ہے۔ صاح هل رأیت او سمعت براع، اے میرے ساتھی کیا آپ نے دیکھا ہے یا آپ نے سنا ہے ایسے چرواہے کے بارے میں، رد فی الزرع ما قرا فی الحلاب، جس نے تنوں میں واپس کر دیا ہو اس دودھ بھرے برتن کو جس کو اس نے جمع کیا ہے، اس دودھ کو آیا آپ نے دیکھا ہے ایسا رائی، ایسا چرواہا جس نے اس دودھ کو تنوں کے اندر واپس کر دیا ہو، جس دودھ کو اس نے قرا فی الحلاب جس کو جمع کیا ہو حلاب میں۔ تو یہاں پر شاعر نے حلاب کو برتن کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ فأخذ الماء بکفیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا دونوں ہتھیلیوں میں، فبدأ بشق رأسہ الایمن، فبدأ بجانب رأسہ الایمن، ابتدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے داہنے طرف سے، ثم الایسر پھر بائیں طرف سے، یعنی پہلے سر کے دائیں طرف پانی بہایا پھر بائیں طرف، ثم اخذ بکفیہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ الماء بکفیہ دونوں ہتھیلیوں میں پانی لیا، فقال بہما علی رأسہ، فقال بہما یعنی فقلبہما علی رأسہ، دونوں ہتھیلیوں فقلب الماء
علی رأسہ، دونوں ہتھیلیوں میں جو پانی تھا اس کو الٹ دیا اپنے سر مبارک پر. قالب ہمارے قلب کے ہیں. فقال بہما علی رأسہ، پھر اس دونوں چیلوں میں جو پانی لیا تھا اس کو الٹ دیا اپنے سر پر. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة قال صدقة بن سعيد الكوفي قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دا جميع بن عمیر یہ متکلم فی راوی ہیں. علامہ ابن حبان رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں رافضیون یا رافضیون یزو الحدیث، یہ رافضی تھا، حدیث اپنی طرف سے بنایا کرتا تھا. علامہ ابن نمیر رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کان من اکذب الناس، یہ جھوٹے آدمیوں میں سے ایک جھوٹا آدمی تھا. لیکن بعض لوگوں نے ان کی توثیق بھی فرمائی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک راوی ہے. بہرحال متکلم فی راوی ہے جمع بن عمیر. قال جمیر بن عمیر فرماتے ہیں دخلت مع امی و خالتی علی عائشہ، میں اپنی امی، اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فسألتها احداہما، ان دونوں میں سے یعنی میری ماں اور میری خالہ ان دونوں میں سے ایک نے پوچھا کیف کنتم تصنعون عند الغسل، کیف کنتم تصنعون عند الغسل، آپ غسل کے وقت کیا کرتی تھی، یعنی غسل کس طرح کیا کرتی تھی. فقالت فی جوابها، فقالت عائشہ فی جوابها، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سائلہ کے جواب میں فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ وضوءه للصلاة، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الاغتسال یتوضأ وضوءه للصلاة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کا ارادہ فرماتے تو نماز والا وضو فرماتے، یعنی یتوضأ الوضوء الکامل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل وضو فرمایا کرتے تھے. ثم يفيض الماء ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، یعنی ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہایا کرتے تھے. یتوضأ وضوءه للصلاة، اس سے امام داؤد بن علی الظاہری رحمہ اللہ نے وضو قبل الغسل کے وجوب پر استدلال کیا ہے کہ کانا آیا ہے، کانا مضارع پر داخل ہوا ہے، تو کانا جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل یہ تھا کہ وہ غسل سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، اور دائمی عمل مواظبت والا جو عمل ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا وضو قبل الغسل یہ واجب ہوگا. لیکن جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہاں پر ہمیشہ کے لیے استمرار پر دلالت نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایک فعل کیا کرتے تھے تو وہاں پر بھی کانا مضارع پر داخل ہوا ہوتا ہے. احادیث میں آپ کثرت کے ساتھ یہ بات پڑھیں گے کہ کانا فعل مضارع پر داخل ہوا ہوتا ہے، لیکن تب پھر بھی وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیا ہوا ہوتا، بلکہ ایک آدھ مرتبہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی کانا فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ استمرار کے لیے ہوگا. ثم يفيض على رأسه 3 مرات، پھر ثم يفيض الماء، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے. ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من اجل الظفر، اور ہم اپنے سروں پر 5 مرتبہ پانی بہایا کرتے تھے، اس لیے کہ ہماری مینڈنیاں ہوا کرتی تھی، ہمارے بال بٹے ہوئے ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہم 3 مرتبہ پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ 5 مرتبہ پانی بہاتے تھے سر پر، تاکہ پانی اچھی طرح بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ یہ کہہ دیں وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُؤُوسِنَا خَمْسًا فی بعض الاوقات، بعض اوقات میں، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات میں ہم 5 مرتبہ اپنے سروں پر پانی بہاتے تھے. اس لیے کہ اگلی روایت سے یہ جو بابٌ فی المرأۃ ھل تنقص شعرها عند الغسل، اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ اور ازواج مطہرات خود بھی بیان کرتی ہیں کہ جیسا کہ یہ ایک اخذت 3 حفنات ہاکذا یعنی بکفیہا جمیعاً، ٹھیک ہے، تو ان روایات میں 3 کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر کہیں گے فی بعض الاوقات، بعض اوقات میں ازواج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر 5 مرتبہ پانی بہایا کرتی تھی، اور یہ 5 مرتبہ پانی بہانا کس لیے ہے؟ یہ مینڈنے کی وجہ سے کہ ان کے بال بٹے ہوئے ہوتے تھے، تو من اجل ظفر، مینڈنے کی وجہ سے، تاکہ پانی بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح پہنچ جائے۔ ظفر یظفرو، ظفر یظفرو، ضرب یضرب سے مصدر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے بال چونکہ بٹے ہوئے ہوتے تھے تو اس وجہ سے ہم سر پر 5 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ اس جملے کے ذریعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں یہ حکم دے رہی ہے کہ اگر تمہارے بال بھی بٹے ہوئے ہوں تو سر پر 5 مرتبہ پانی بہاؤ، تاکہ پانی اچھی طرح بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اور کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔